اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. ویلکم بیک ناظرین. جی تو ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. پیر صاحب کنٹینیو کریے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچپن سے ہی ایک ہیبٹ تھی، کسی بھی بچیوں کی شادی ہوتی تھی تو میں اس میں ایکٹیو ہوتا تھا. شادی بھی میری بہت کم عمر میں ہو گئی، الحمدللہ میں پرنانہ تک ہوں اب میں. تو میں نے اس کا یہ رزلٹ دیکھا. عموماً یہ کہتے ہیں لوگ بھئی آپ علاقہ چھوڑیں، آپ کی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، گلشن جائیں، جو بھی آپ کی تعداد اس کے حساب سے مکان لے لیں. تو میں نے بولا کیوں کہ آپ کی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، یہ رشتے ہوں گے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ریٹرن دیا. میں لیاقت آباد میں رہتا ہوں، لیاقت آباد میں سے جانا بھی نہیں چاہتا ہوں، اور الحمدللہ تینوں بیٹیوں کی شادی ہوئی. وہ ڈیفینس میں رہتی ہے، وہ شیخ ملر روڈ پہ رہتی ہے. سارے داماد کوالیفائڈ ہیں. بہت قلبی سکون ہے. اللہ نے یہ مجھے ریٹرن کیا، اور میں الحمدللہ اب بھی اسی جستجو میں لگا رہتا ہوں. ابھی 9 تاریخ کو پنجاب میں شادی ہے. پیر صاحب آپ تو یہ اس معاملے میں ناظرین آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کسی کی بھی شادی ہو جو کہ ان کے تعلق والا ہو، یا کوئی دور دراز سے بھی ان کو کوئی کال کرتا ہے تو یہ اپنی بیٹی کی طرح اس کو ودا کرتے ہیں. ابھی پنجاب میں ایک شادی کروا رہے ہیں، پوری شادی غالباً آپ نے ہی ابھی کروانی ہے. ایک شادی میں تو اپنے آستانے میں بھی ایسے ہی ہاں ہو گئی. آستانے کو بھی جس طرح اللہ کا کرم ہے، لیاقت آباد جیسی جگہ پہ بڑا آستانہ ہے تو اس کے اندر ہی ہم پورا مینجمنٹ کر لیتے ہیں. وہ ہے نا ابھی حال ہی میں ہی چند دن پہلے، چند مہینوں پہلے وہ ایک نہیں انم ناز جو نعت خوان ہے، نعت خواں بھی ہیں اور قوال بھی ہیں، وہ بھی مجھ سے بیٹھتے ہیں. تو ہم نے پورے آستانے کو بالکل ہم نے اس کو شادی ہال کی طرح سیٹ کر دیا. بچی کو وہاں سے رخصت کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں، ان کو کرو. خدا کی قسم ان کا ایک اپنا نشہ ہے، اپنا ایک نشہ ہے. جب آپ اس نشے کے عادی ہو جاؤ گے نا، جس طرح آدمی برائی کا عادی ہو جاتا ہے، اس اچھائی کا عادی ہو گیا، قلبی سکون، رب راضی، دوست احباب راضی، ساتھی راضی، جن کے ساتھ کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں وہ راضی. اور کسی کی تو یار بات سنو، آمین پہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. جو ہماری کوتاہیاں کمیاں ہوں گی اللہ ہمیں معاف کر دے گا. تو ہر آدمی کے جذبہ یہ ہونا چاہیے. اس میں ہمارے شاہ صاحب بھی، جلیل شاہ صاحب بھی بہت حصہ لیتے ہیں. یہ نہیں کہ پوری شادی کو 10 12 8 لاکھ روپے لگا کے میں ہی کر دیتا ہوں. میں نے شاہ صاحب کو پوچھا، میں نے شاہ صاحب بھائی بچی کی شادی یہ کرنا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، اعجاز بھائی اس کو کرنا ہے یا نہیں. یا اب کچھ لوگ جو ہے نا ہمارے یہاں یہ جو شادی کرتے ہیں، وہ اجتماعی شادی، وہ ایک الگ سسٹم ہے. یہ ایک الگ سسٹم ہے، ایک پردے کا سسٹم ہے. کسی کی جو ہے نفس بھی مجروح نہ ہو، عزت بھی نہ ہو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، اور مدد بھی ہو جائے. اور جب آپ ایسا کریں گے نا تو وہ شخص نوازے گا، اور ایک الگ سے آپ کو سکون ملتا ہے، قلبی سکون ملے گا. ایک نشہ ہے. جیسا ابھی ابرار بھائی نے کہا تھا کہ پیر صاحب کھانے پینے کے شوقین ہیں. تو یہ ابرار بھائی آتے ہیں ان سے پوچھیں، مجھے کھانے کا شوق نہیں ہے، مجھے کھلانے کا شوق ہے. اور ہمارے یہاں کے پیر اعظم تو اللہ بس زائد کو تو وہ گدی سے نہیں اٹھتے. اور میرے یہاں بیٹا 10 آدمی ہوں یا 200 آدمی بیٹھے ہوں، خود لگاتے ہیں، ادھر کھڑے ہو 10 کا خان ایک ایک آدمی کو دیکھتا ہوں. ہر آنے والا میرا چیف گیسٹ ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے. جب سب فارغ ہو جاتے ہیں 2 2:30 بجے تو مرغن کھانے سے تھوڑا پرہیز کرتا ہوں. اگر کچھ ہے تو اپنے کھا لیا، اگر کچھ بچا عموماً بچتا نہیں ہے، بازار سے لانا پڑتا ہے. جلدی سے خالی کرو، مطلب سب باندھ دو، مطلب جس حال میں ہے نا صفائی کر دو. تو آپ کا لنگر چلتا ہے میرا نہیں اللہ کا دیا ہوا یہ سب کچھ ہے نا. میں اس خوش نصیب آدمی ہوں، شاید پاکستان میں جتنے نعت خواں ہیں اکثریت سے مجھ سے بیٹھتے ہیں. لاہور میں جتنے بھی ہیں، جوجی علی خان کا نام سنا ہوگا آپ نے، بڑا سٹار ہے، وہ بچہ بھی میں نے تراشا. پنجاب دیوان ہیں جو بھی پاک مدد سے آتے ہیں، سب لوگ بس اللہ راضی ہے. سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، سب اس کا ریٹرن دیتے ہیں مجھے. بالکل ناظرین، یہ بالکل اچھی بات کہی شاہ صاحب نے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. مثال بھی ہے یہ، آپ اچھا کریں گے تو آپ اچھے کی امید پروردگار سے رکھیے. شاہ صاحب آپ کیا بھی یہی خاصہ رہا ہے، اور آپ کیا بھی محافل ہوتی ہے اور رہا ہے اور رہتا ہے. اور جیسے رات کو میرے ساتھ بھی آپ نے مطلب مجھے بتایا بھی نہیں، اور دعوت تھی شاہ صاحب کیا میری، اور مجھ سے ناراض بھی ہوئی کہ آپ اکیلے کھا کے آئے. میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو بھی لے کے چلیں گے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے
کہ دسترخوان کو آپ جتنا وسیع کریں گے اتنا ہی وسیع، گھر کے خود، اور یہ بہت میں کہتا ہوں بہت بہترین سودا ہے یہ اللہ سے، کہ یہ تو ہم ایک کیدرنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ویسے ہی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں تو اس کا کیا اجر ہے، اگر آپ ایک دفعہ سمجھ لیں اور اس کو پتہ چل جائے تو میرا خیال ہے وہ خود بھوکا رہے اپنے گھر کا کھانا لے جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو میں ابھی بات ہو رہی تھی، پیر صاحب بات کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہ سب انہی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ جی آج میری بیٹیاں ماشاءاللہ اچھی جگہ اور اچھے مقام پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کہ جو کہ ہم نے دوسروں کی بیٹیوں کے لیے سوچا۔ کیا بات ہے۔ تو شاید میں پہلے بھی کہہ چکا تھا، تو ایک میرے فیملی ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے جو ہے ایک صاحب کو میرے گھر بھیجا کہ یہ نیڈ آف لائف کے ذمہ دار ہیں اور یہ فلاحی کام کرتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، شاید اللہ آپ کا معاملات اچھے کر دے۔ تو اس میں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بیٹی کا ایک جگہ رشتہ لگا ہوا تھا۔ شاہ صاحب بات کو کنٹینیو کریے، یہاں ٹیلی فون کالر ہے۔ السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، ابراز میں مرسلین بات کر رہا ہوں۔ جی جی سلیم بھائی، کیسے ہیں میں آپ کا شو دیکھتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ یہ جو آپ کے پاس گیسٹ آئے ہیں شاہ صاحب، مجھے ان سے کچھ سوال کرنا ہے۔ جی جی مرسلین بھائی سوال کیجیے۔ یہ ماشاءاللہ میں نے شاہ صاحب کو آپ کے پروگرام میں یہ رمضانوں میں بھی دیکھا ہے، میں نے ماشاءاللہ بتایا تھا کہ میں ماشاءاللہ ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں۔ جی جی تو ابراز میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عمرے کی جو مطلب اس حالات میں عمرہ کرنا کتنا مشکل ہو گیا مڈل کلاس کے لیے، کتنا مطلب مہنگا پیکج کر دیا ہے، تو اس بارے میں شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ سوال تو بڑا خوبصورت ہے کہ اس دور میں لوگ آٹا نہیں خرید پا رہے تو عمرہ کیسے کر اپنے گاؤں نہیں جا پاتے، تو عمرے کی سعادت کیسے اس کو ہمارے حکمرانوں نے ہم پر مشکلات کا سامان ڈال دیا۔ ہاں تو یہ تو ہم کہہ چکے ہیں، پہلے بتا بھی چکے ہیں۔ جی 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 اصل میں کہ یہ تو مشکل ہو گیا ہے اور یہ ہمارے اعمالوں کے معاملات ہیں۔ شروع میں ہم نے کہہ دی تھی یہ بات، اس کا جواب دے دیا تھا ہم نے، شاید سنا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میری بچی کا رشتہ لگا ہوا ہے، لیکن لڑکے نے انکار کر دیا ہے شادی کرنے سے۔ تو اس پر میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے وہ کہہ رہے ہیں اگر شادی کرنی ہے تو ہال میں کرے، میں آپ کو گلی کوچوں میں نہیں کروں گا شادی، اگر کر سکتے ہیں تو میں ہال میں کروں گا، بارات جو ہے وہ میری ہال میں آئے گی۔ اچھا، تو وہ شخص کے دونوں گردے فیل تھے اور وہ یہ کہہ رہا تھا میں اپنی موت کے دن گن رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ کب میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، لیکن میں بہت پریشان ہوں شاہ صاحب، مجھے کسی نے کہ یہ آپ کا ایڈریس دیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں کل آ جائیں میرے پاس۔ تو ہماری ایک نیڈ آف لائف کا پورا گروپ ہے، تو پھر ہم نے بیٹھ کے اپنے پینل پہ اس بات کو رکھا، تو ہم نے سب نے فیصلہ کرا کہ گولی مار میں ملا احمد کے اوپر ہال ہے، جی جی ہرین جی، تو ہم نے ہال کے ریٹ نکالے، ہال بک کرا کے اور کھانا، ہم نے کہا یہ دونوں چیزیں ہماری طرف سے، آپ بے فکر ہو جائیں اور آپ اپنی وہ کہیں جو 5 آپ نے جولائی دی ہے نا، 5 ہی جولائی کو ہوگی شادی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ نے کام ہم سے لیا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہماری ایک تمنا اور ہے کہ آپ شادی میں آئیں اور بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، تو ہم گئے اور بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو یقین کریں کہ میں اس کی ہچکیاں جو ہے نا ابھی محسوس کر رہا ہوں کہ جو اس کی ہچکیاں تھیں، کیا خوشی ہوگی، اور سمجھے نا اس طرح سے میں آپ کو تو بس بات یہ ہے کہ ایسے کام کر کے بڑا سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ اب اس مناظر کو جو میں ابھی اس وقت محسوس کر رہا ہوں نا، کہ جو مناظر تھا، جو معاملات تھے، تو اسی کو رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو مدینے کی گلیاں، مدینے کے مناظر، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایک طرف گلیوں مناظر کی بات ہے۔ بچہ بھی آپ کے ماشاءاللہ سید عبدالباسط صاحب، یہ شاہ صاحب کے چھوٹے شہزادے ہیں، ہاں جی، آپ بھی عمرے کی سعادت پپا کے ساتھ ادا کر چکے ہیں۔ تو شاہ صاحب اس فیملی کے ساتھ ہی آپ گئے، میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، پیر صاحب کو، مجھے، میری امی کو، مجھے بھی، میری فیملی کو، آمین آمین، بالکل بالکل، ہمیں عمرے کی سعادت۔ بہت وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، آپ سے گفتگو کا سلسلہ
ہم آگے بھی جاری رکھیں گے, آئندہ بھی آپ کو مدعو کرتے رہیں گے اپنے پروگرام میں. ناظرین, شاہ صاحب نے اور پیر صاحب نے جو باتیں کہیں, یقیناً یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جس سے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے ہیں, لیکن اب جب آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی دیکھیں تو اسے اپنی بہن بیٹی سمجھ کے اس کا ساتھ دیجیے. بالکل. اور دیکھیے کہ پروردگار آپ کی کس صورت میں مدد کریں گے. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے. پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك